کر سکتا ہے یہ ہمارا شوہر ہو کر ہمارے خلاف یہ بغاوت کرتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، ہمیں گھر سے نکالنا چاہتا ہے، میں اس گھر میں آ کر کے میں نے اتنی محنت کی کہ اچھا۔ یہ آدمی پھر شوہر کے پاس جاتا ہے، کہتا تمہیں پتہ ہے تمہاری بیوی نے ایک طریقہ اختیار کر رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے ذہن میں کچھ باتیں فطور کی آ گئی ہیں، وہ تمہیں نمٹانا چاہتی ہے، اور ابھی جیسے تم سونے کا ارادہ کرو گے سو گے، بس چھری سے تمہارا کام تمام کر دے گی۔ کہا ایسی بات ہے؟ کہاں؟ تو اس سے کہا اگر اس سے نمٹنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، تم سو جاؤ، آنکھ بند کر لو، چپ چاپ رہنا، ایسے نہیں سونا جیسے ابھی مجمع میں سو رہے ہو، جیسے جلسے میں بھی سو رہے ہو، ایسے نہیں سونا۔ کیسے سونا؟ ایسے سو جانا، نو سو جانا، نو ایسے سو جانا چپ چاپ۔ اور جیسے لیٹو گے نا تو تمہاری بیوی آئے گی چھری لے کر کے، جیسے قریب چھری لے کر آئے گی تو تمہیں تو پتہ ہی چل جائے گا، جیسے پتہ چلے گا بس تم بھی کام تمام کر دینا۔ تو پہلے تو وہ غلام بیوی کے پاس پہنچا تھا، اب شوہر سے کو بتا دیا، اب جیسے وہ بیوی آتی ہے چھری لے کر آتی ہے تیز سے کہ اب اس کا کام نمٹاؤں گا، شوہر تو جاگا ہی ہوا تھا، یوں دیکھ رہا تھا، یوں اور ایسے آنکھ بند کیا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ اب بیوی آئے گی۔ جیسے وہ چھری لے کر آئی، قریب آئی، داڑھی پکڑی، پکڑتے ہی اس شوہر نے کام تمام کر دیا، اپنی بیوی کا خاتمہ کر دیا، اسی وقت جو ہے قتل کر دیا اپنی بیوی۔ اب جو قتل کرنا تھا معاملہ بگڑا، اس بیوی کے بھائی آئے، خاندان آئے، اور اس نے اس شوہر کو قتل کر دیا۔ اب اس شوہر کو قتل کیا تو اس شوہر کے خاندان نے اس خاندان کو قتل کیا، اس نے اس کو کیا، اس نے اس کو کیا، اس نے اس کو کیا۔ سارے کچہری والے، کورٹ کچہری والے پیسے لے کر کے ارریہ کورٹ پہنچے۔ وکیل سب دعا کر رہے تھے، وکیل دعا کر رہے ہیں، اللہ فارویس گنج کے لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، یا اللہ جلدی وہ جھگڑے جلدی ہی لگڑے، ایک دوسرے میں اٹھا پٹک ہو، اس طرح اٹھا پٹک ہو، ایک دوسرے کو قتل کرے، دوسرے اس کو قتل کرے، ایک دوسرے سے حسد کرے، دوسرے اس کو لٹ بجائے، کسی کے سر توڑے، کسی کے سر پھوڑے، کسی کے آنکھ پھوڑے۔ یہ دعا کر رہا تھا، کون کر رہا تھا دعا؟ وکیل صاحب کر رہے تھے، کہاں؟ ارریہ کورٹ میں۔ ان کو بھی تو اللہ سے دعا کرنی ہے، چور بھی چوری کرتا ہے تو اللہ سے دعا کر کے جاتا ہے، یا اللہ آج ہاتھ لگے خوب بڑھیا مال، بہترین سے مال ہاتھ لگا کہ انشاءاللہ تو آج ہم کر ہی لیں گے کام تمام۔ تو بہرحال وہ چور تو وہ پہنچا، اب دونوں خاندان میں افراتفری ہوئی، ایک دوسرے خاندان ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو کیا ہوا تھا؟ بات اتنی سی ہوئی تھی، ہمارا غلام جو ہے نا، ہمارا غلام تو کچھ نہ عیب ہے، بس ایک ہی عیب ہے، وہ پیٹ پیچھے بس چگلی کر دیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چگلی۔ تو یہ چگلی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، قرآن کریم نے کہا بڑی تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو فتنہ برپا کرتا ہے۔ قرآن نے کہا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے، اس سے بچنا ہے، ان فتنوں سے بچنا ہے۔ تو بھائی اب تو چغل خوری تو نہیں کرو گے انشاءاللہ، خاندان میں لڑانا ہے، کورٹ کچہری میں پیسے دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ کون وکیل صاحب کو پیسہ